آغاز میں آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، اس وقت رانا ثناءاللہ میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ جن کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پہ ہے، فراڈ پہ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی سیاست جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ پہلے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو ہم نے جو ہے وہ ایکسپلین کر کے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس فتنے سے جو ہے وہ قوم کو آگاہ کیا جائے اور قوم اس فتنے کی جو ہے وہ شناخت کرے، ورنہ یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو جو ہے وہ کسی حادثے سے جو ہے وہ دوچار کر سکتا ہے۔ یہ 2-3 دن قبل اس نے ایک یونیورسٹی میں جا کے، اور وہاں کا جو وائس چانسلر ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ کوئی اسی کے جو ہے وہ ساتھ اس فتنہ گری میں جو ہے وہ ملوث ہے، تو اس نے اس کو موقع دیا اور اس نے کس طرح سے جو ہے وہ زہر گھولا وہاں پہ نوجوان نسل کے جو ہے وہ ذہنوں میں، اور وہ بات جو ہر جگہ پہ کرتا ہے اور وہاں پہ بھی اس نے کی کہ امریکی سازش، میری حکومت کو امریکہ نے ایک سازش کر کے جو ہے نا وہ ہٹایا ہے، امریکہ نے میرے خلاف جو ہے وہ سازش کی ہے، اور یہ موجودہ حکومت جو کہ ایک آئینی طریقہ کار سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ جمہوری ایک حق ہے، تو وہ کہتا کہ جی نہیں، یہ تو ایک امریکہ نے سازش کی تھی اور اس سازش کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ حکومت آئی ہے اور میری حکومت ختم ہوئی ہے۔ آج اس کا وہ جو سیاسی بیانیہ ہے، وہ کانسپریسی جو ہے وہ آج بالکل جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بیچ چوراہے جو ہے نا وہ اس کی ہنڈیا جو ہے نا وہ اب پھوٹی ہے، اور اب ہر چیز جو ہے وہ اس وقت میڈیا کے اوپر ہے۔ یہ جو آڈیو ہے وہ کافی جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے، آپ نے بھی شاید سنا ہو، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس کے ایک ایک لفظ کو پوری طرح سے وضاحت کے ساتھ، ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ کے ذریعے سے قوم کے سامنے رکھا جائے، تاکہ قوم کو وہ شعور جس کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس فراڈ کو اور اس احمق اور جو ہے وہ فتنہ گر انسان کو جو ہے ایکسپوز کرنا چاہیے، تاکہ یہ اس ملک اور قوم کا نقصان نہ کر سکے۔ یہ پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کو آپ جو ہے یہ آڈیو کو پلے کرتے ہیں تو یہ آپ سن لیں، تو اس کے اوپر میں پھر جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہوں۔ لیکن اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر، میں سوچ رہا تھا سائیکل کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں، دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو نا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ہے، تو ڈیمانڈ نہیں بھی دینا، لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کر، مجھے میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر، کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا، پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس، ایک میٹنگ کرتے شامل قریشی اور فارن سیکرٹری کو، شامل قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی ہے، ان کو نہیں بتا دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہ چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہ چیز سنا دی، اس میں یہ تھا، پھر اگر اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو۔ انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا مسئلے بھی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دا منٹس۔ کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل، بس ٹھیک ہے پہلے کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ ہو جائے۔ ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے اٹھیں گے یہ کون سا فوٹو اسٹیٹ ہے، تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کرنے کے لیے میں پاس ہے، اسی میں کاپی کر لوں گا آرام سے، تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں ہے، اور فون سب جو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو نہیں پولیٹیکل وہ چل رہا ہے، تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے۔ نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے امبیسڈر نے، ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا، یہ کس طرح انہوں نے بتا دیا، یہاں سے اٹھی جس سے اٹھی، لیکن وہ تو بہت تو فورن۔ اچھا یہ تو یہ صرف آپ نے سنا ہے
عمران خان اور اس کا جو سیکرٹری ٹو پی ایم اعظم خان، یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی اپوزیشن نے سازش کی ہے، امریکہ نے ساتھ مل کے سازش کی ہے، اور اس سازش کی بنیاد کے اوپر میری حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی ہے، یہ اس سازش کو تیار کرنے کے لیے دونوں جو ہیں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اور عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، یعنی یہ اس کا قومی مفادات کے ساتھ جو ہے یہ صرف یعنی جو اندر کا گند ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے نا۔ یہ ایک دن پہلے کی بات ہے، یہ کہیں سپیچ کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ اس مرتبہ جو ہم نے اسلام آباد کے اوپر واردات کرنی ہے، اس نے واردات کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ اندر کا گند سامنے آ گیا کہ یہ جو اسلام آباد کی طرف یہ بڑھنا چاہتا ہے یا 25 مئی کو واردات کرنے آیا تھا، اور اب کہتا ہے کہ یہ جو واردات ہم نے کرنی ہے یہ ہماری آخری واردات ہوگی۔ تو کہتا ہے کہ اچھا ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ اعظم خان: سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو سائفر ہے نا، ایک میٹنگ میرا خیال ہے کر لیتے ہیں، دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے تو آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمارش کریں، ڈیمارش نہیں بھی دینا تو، کیونکہ رات میں نے بہت سوچا ہے اس کے اوپر، آپ نے کہا ہے کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا، لیکن میں نے سوچا کہ اسے کور کیسے کرنا ہے، یعنی اس کہانی کو کس طرح سے جو ہے یہ انہوں نے سازش سے اس کو بنانا ہے۔ ایک میٹنگ کریں، شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری کی، شاہ محمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی لیٹر پڑھ کر سنائے گا نہ تو میں اس کی کاپی میں منٹس میں بدل دوں گا، میں منٹس بھی میں کر لوں گا کہ فارن سیکرٹری نے یہ چیز بنا دی ہے، بس اس کا یہ کام ہوگا، مگر اس کا انالیسز ادھر ہی ہوگا، پھر انالیسز اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ منٹس آفس کے ریکارڈ میں ہو۔ انالیسز یہ ہوگا کہ یہ تھریٹ ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ ڈپلومیٹک لینگویج میں اسے تھریٹ کہتے ہیں، یعنی یہ تھریٹ ہے نہیں، لیکن اسے وہ کہتا ہے کہ ڈپلومیٹک لینگویج میں ہم اس کو تھریٹ بنا لیں گے۔ تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، میں اپنی مرضی سے منٹس ڈرافٹ کر لیں گے۔ اب یہ ہے کریکٹر سیکرٹری کا، اعظم خان کا، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ منٹس تو اپنے ہاتھ میں ہیں، جو چاہیں گے کر لیں گے، اور یہ جو عدالتی نیٹ اینڈ کلین ہے، اس کا مکروہ چہرہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ یہ سن رہا ہے، اور سن کے تو پھر یہ ایگری کر جاتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے جی، میٹنگ کر لینی چاہیے جو آپ نے سجیسٹ کیا ہے، اور اسی طرح سے پھر منٹس اور یہ سارا کچھ۔ تو یہ کہتا ہے عمران خان، تو پھر کس کو بلائیں؟ اس میں شاہ محمود، آپ، میں اور سہیل فارن سیکرٹری، اعظم خان، بس تاکہ وہ چیزیں ریکارڈ پہ آ جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کونسلیٹ آف اسٹیٹ ہیں، وہ پڑھ کر سنائے گا تو میں کاپی کر لوں گا آرام سے، تو آن ریکارڈ پر آ جائے گا کہ یہ چیز ہوئی ہے۔ آپ فارن سیکرٹری کو بلائیں تاکہ پولیٹیکل نہ رہے اور بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آ جائے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ یعنی سرکاری یا آفیشیل میٹنگز کے منٹس کو چینج کرنا، اور اس کو پھر اپنی ایک جھوٹی کہانی، ایک سازش تیار کرنے کے لیے ایک سازش تیار کرنا، کہتا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا بیوروکریٹک لیول جو ہے نا وہ آ جائے۔ عمران خان: نہیں تو اس نے ہی تو لکھا ہے ایمبیسڈر نے۔ اعظم خان: ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا، تو یہ کس طرح انہوں نے اٹھا لیا؟ عمران خان: یہ یہاں سے اٹھی ہے، اس نے اٹھائی ہے، لیکن اینی ہاؤ وہ بات تو فارن آفس کی ہے۔ اب یہ ہے جی جو پچھلے تقریباً 6 ماہ سے یہ جھوٹا
فراڈیا انسان جو ہے یہ قوم کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، قوم کے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ کر رہا ہے، یہ کھلاڑی، اور قوم کو یہ یعنی اس نے 3.25 سال میں اس ملک کی جو ہے وہ اکانومی کو اس نے تباہ کیا، اور جو ہے وہ یعنی سیاسی کلچر کو جو ہے وہ اس نے تباہ کیا، فورن لیول کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو تنہائی کا شکار کیا، امریکا کو انڈیا کو ایسی ہی صورتحال میں یہ جرأت ہوئی کہ اس نے کشمیر کو جو ہے وہ ہڑپ کر لیا، اس کے اوپر اس نے کہا کہ جی میں ہر جمعے کو جو ہے وہ جلوس نکالا کروں گا، میں احتجاج کیا کروں گا۔ وہ کسی نے نہیں دیکھا کہ اس نے کہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کیا، وہ صرف اس کی زبانی کلامی جو ہے وہ اس کی باتیں تھیں۔ تو اس آدمی نے 3.25 سال میں پاکستان کو irreparable جو ہے وہ نقصان پہنچایا، معاشی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، اس ملک کی سیاست کو بھی، اور اس کے بعد جب اس کے ان کرتوتوں کی وجہ سے اس کے خلاف اس کے اپنے الائز اس کے خلاف ہو گئے۔ یہ آپ کے پیش نظر ہوگا کہ ہم نے اس کے جو جماعت سے لوگ جو ہے وہ ہٹ کے اس کے خلاف ہوئے تھے، ہم ان کے ووٹوں سے پرائم منسٹر شہباز شریف منتخب نہیں ہوئے، ان کے الائز کے ووٹوں سے، ان کے الائز نے بھی جب ان کو چھوڑا تو اس کے بعد اس نے جو ہے وہ امریکی سازش کا ایک بیانیہ، ایک فراڈ، ایک جھوٹ جو ہے وہ اس قوم کے جو ہے وہ سامنے رکھا، اور اللہ نے جو ہے وہ آج اس کا یہ جو ہے وہ جھوٹ جو ہے اس کی ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے جو ہے وہ پھوڑی ہے۔ اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اس بے شرم انسان سے کہ تم اس ملک اور قوم کا تم نے irreparable نقصان کیا ہے، ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اس قوم کو، معاشی محاذ پہ بھی، اخلاقی محاذ پہ بھی، سیاسی محاذ پہ بھی، فورن محاذ کے اوپر بھی، اور اس کے بعد اب تم نے یہ جو سازش تیار کر کے جو ہے وہ اب قوم کے سامنے رکھی کہ جی یہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ اب یہ سازش جو ہے یہ اب یہ تمہاری آڈیو سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ صاف بات سامنے آ گئی ہے۔ تم سپریم کورٹ میں گئے ہو کہ جس کی انکوائری ہونی چاہیے، اب 2 صبح سپریم کورٹ میں درخواست، ہم اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے، کنسیڈ کریں گے، ایگری کریں گے کہ اس یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی فرنزک کروائیں، اور فرنزک کروانے کا اب اسے چاہیے نا کہ یہ کروائے، اب اس کی آواز ہے، اس کے سیکٹری کی آواز ہے، یہ ساری جو ہے وہ کنورسیشن ہے، اب اس سے یہ بات پوری طرح سے عیاں ہو گئی ہے۔ میں وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وہ اسٹوڈنٹس کو جن سے یہ آگے سے پوچھ رہا تھا کہ جی یہ سازش کس کے خلاف ہوئی، کس نے کی، کس کو کہا جا رہا تھا، تو آگے سے ان سے جو ہے وہ جن چند لوگوں کو اس نے سمجھایا ہوا تھا ان سے نعرے لگوا رہا تھا۔ میں ان اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ یہ ہے اس کا مکروہ چہرہ، یہ ہے اس کا قوم کے ساتھ کھلواڑ، یعنی یہ قوم کے پاکستان کے سیاسی مفادات کے ساتھ جو ہے وہ ریاست کے جو ہے وہ انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے یہ اس کی جو ہے یہ یعنی اس کی حقیقت ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ کھیل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس کا یہ مکروہ چہرہ جو ہے اس کی شناخت کرنی چاہیے۔ یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی شناخت ہونی چاہیے تاکہ یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک کو جو اس کا ہڈن ایجنڈا ہے یا اس کے آقاؤں کا ایجنڈا ہے، جو اس پاگل اس احمق انسان کو اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو تاکہ وہ ایجنڈا جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ مکمل نہ ہو یا بروئے کار نہ لایا جا سکے، اور اس ملک کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور اپنے معاملات، اپنے مسائل کے اوپر جو ہے وہ قابو پائے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم بھی رہے گا اور اپنے مسائل کے اوپر قابو بھی پائے گا۔ اجاز سید صاحب، رانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب آج کیبنٹ میٹنگ کے بعد ایک
کیبنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونی تھی جس میں انٹیلیجنس چیفs جو آئے تھے, آپ بھی اس میں تھے. جی, کچھ بتائیں گے کہ کیا جو ہمارے انٹیلیجنس چیفs ہیں انہوں نے کیا بیچ میں بتایا آپ کو ان آڈیو لیکس کے حوالے سے, اور ساتھ ہی اس کے کہ یہ آڈیو لیکس اپیرنٹلی کیا جو ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ ان کو اون کرتے ہیں کہ یہ انہیں کی طرف سے لیک ہوئے ہیں, اور کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یا اعظم خان کے خلاف؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ قانونی کارروائی, کیا جو امریکی سازش کا الزام اس نے لگایا کہ جی اپوزیشن نے میرے خلاف یہ کانسپریسی کی ہے, امریکہ نے کی ہے, تو کیا اس نے کوئی مقدمہ درج کروایا ہے, اس نے کوئی عدالت میں کیس کیا ہے؟ اس نے ایک سیاسی بیانیہ بنایا ہے پوری قوم کو گمراہ کرنے کے لیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے؟ کسی جو ہے وہ عدالت میں دائر کی ہوئی ریٹ پٹیشن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر کوئی آدمی جھوٹ سے, اگر کوئی آدمی مکاری سے, اگر کوئی آدمی جو ہے وہ فراڈولنٹلی جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ کسی بات کے اوپر جو ہے وہ الجھانے کی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے یا تقسیم کرنے کی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے, تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ارریپیریبل نقصان پہنچا سکتا ہے قوم کو, ملک کو. تو اس لیے اس کا مقابلہ جو ہے وہ ہم جا کے ریٹوں میں کریں, ہم جا کے جو ہے وہ ایف آئی آرز میں کریں, یہ اس کا سیاسی بیانیہ ہے. جو اس نے فراڈ کے اوپر جس کی بنیاد ہے, جھوٹ کے اوپر اس کی بنیاد ہے, سازش کے اوپر اس کی بنیاد ہے, ہم اس کو ایکسپوز کرنا جو ہے, قوم تک اس کا مکروہ چہرہ جو ہے اس کو ایکسپوز کرنا جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جو ہے یہ عمل ہے. اس عمل کو ہمیں پوری یکسوئی سے کرنا چاہیے. میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر یہ غلط ہے, اس کا فورنزک آڈٹ جو ہے ہم تو اپنے طور پہ جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں, آپ بھی کروائیں, کوئی سول سوسائٹی کی تنظیم بھی کروائے, کوئی صحافتی جو ہے وہ تنظیم بھی کروائیں. اگر یہ غلط ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, یہ تو ایسے نہیں ہے. اور اگر یہ صحیح ہے, جو کہ پرما فشائی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صحیح ہے, اسی کی آواز ہے, سن لیں چلیں تسلیم, اب تو بات ہو گئی. پھر تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ درست ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے وہ چہرہ سب سے پہلے ہمیں اسے قوم کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز جو ہے وہ کرنا چاہیے, اور اس میں آپ کو بھی ہماری بھرپور مدد کرنی چاہیے. جی سن لیں, ایک منٹ جی, میٹنگ کی بات جو آپ نے دیکھیں, میں یہ جتنی بھی کاروائیاں ہیں نا, کو پرچہ ہو سکتا ہے, انکوائری ہو سکتی ہے, یا اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ریٹ ہو سکتی ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, میں ان کو کسی کو نگیٹ نہیں کر رہا. لیکن میں اسے, کیونکہ یہ اس کا پولیٹیکل بیانیہ ہے, میں اس کی اہمیت, اس کا جو نقصان جو پہنچ سکتا ہے ملک کو, قوم کو, میں اسے جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر پریفرنس دے رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو پہلے جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے. باقی یہ انکوائریز اور یہ سزا جزا, ریٹ, ایف آئی آر, یہ سارا کام جو ہے وہ تو چلتا رہے گا. سر یہ جو اب آپ نے فرمایا پراجیا کھلواڑ عمران خان, تو یہ کیبنٹ سیکرٹری توشہ خانہ کا وہ بھی بورڈ وہیں ہے, سہیل صاحب بھی وہیں ہیں, اور اعظم خان بھی ادھر ہی ہے پاکستان میں. تو آپ انٹیریئر منسٹر ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں, تو آپ ان کی گرفتاری کے آرڈرز کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 1, یا ان کے خلاف انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتی؟ سہیل صاحب ڈے آفٹر ٹمارو ریٹائر ہو جائیں گے, تو سکھیرا صاحب بھی 15 دن کے بعد ریٹائر ہو گئے. نہیں, تو اس میں اس فراڈ کا, اس جھوٹے بیانیے کا, اس سازش کا بینیفیشری تو عمران خان ہے. ہم سہیل خان کو پکڑ لیں. اعظم خان جو ہے, اعظم خان سے اس نے بات کی ہے, اعظم خان نے جو بھی اپنی رائے دی ہے, تو کون تھا جس کے یہ اختیار میں تھا کہ اس رائے کو ریجیکٹ کرے یا اس کو ایکسیپٹ کرے؟
جس نے اس رائے کو ایکسیپٹ کیا ہے وہ مجرم ہے، وہ قوم کا مجرم ہے، وہ اس سازش کا جو ہے وہ مجرم ہے۔ اس کا جو سیاسی بیانیہ ہے جس کے اوپر وہ پوری قوم کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، سب سے پہلے اس کو فوکس ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی جو اس کے خلاف تادیبی یا لیگل کارروائی ہو سکتی ہے اسے بھی ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب آپ نے کہا کہ ایک فتنہ ہے، بقول آپ کے سر ہمارا نہیں بقول آپ کے نہیں، یہ اس سے آپ کو پتہ چل نہیں گیا کہ یہ فتنہ ہے؟ سر ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا معاشرہ کہتے ہیں فتنے کو اس کی ابتدا سے ہی ختم کرنا، نپ دی ایول ان دی بڈ، بڑھانے میں آپ کیوں اس کو بڑھنے دے رہے ہیں، اس کو جلدی ختم کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ مراد نے تسلیم دیکھیں سن لیں، سیاسی فتنہ جو ہے نا، آخر ہم ہماری بھی ساری عمر اسی جو ہے وہ یعنی سیاسی عمل میں گزری ہے۔ سیاسی فتنے کو اگر آپ سیاسی ختم کرنے کی جو ہے وہ نہیں کریں گے آپ ہمت، یا اس